ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے عنوانات جن پر بیان جاری کیا جائے گا ان میں پہاڑ کے درے میں 3 سال، غم کا سال، کافروں کا ظلم اور بڑھ گیا، طائف کا سفر، قبیلوں میں دورہ، مددگار مل گئے۔ پہاڑ کے درے میں 3 سال۔ قریش کے کافروں نے جب دیکھا کہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے تو نبوت کے 7ویں سال ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ جب تک ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے کوئی شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کو کھانے پینے کا کوئی سامان دے گا اور نہ ان سے کوئی لین دین کرے گا۔ انہوں نے یہ معاہدہ لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا۔ ابو طالب کو پتہ چلا تو وہ ابو لہب اور اس کے گھر والوں کے سوا خاندان کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کے ایک درے میں چلے گئے جو شیب ابی طالب کہلاتا تھا۔ بنو مطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ مسلمان پورے 3 سال اس درے میں بڑی تکلیف سے گزارا کرتے رہے۔ یہ زمانہ اتنا سخت تھا کہ ان کو درختوں کے پتے تک کھانے پڑے، بچے بھوک پیاس سے تڑپتے تھے، ان کی ماؤں کا دودھ سوکھ گیا تھا اور وہ سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ آخر دشمنوں میں سے کچھ کو رحم آ گیا، انہوں نے اس معاہدے کو پھاڑ ڈالا اور مسلمان نبوت کے 10ویں سال درے سے نکل کر شہر میں آ گئے۔ غم کا سال۔ درہ سے نکلے تھوڑی دن گزرے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب فوت ہو گئے۔ ابھی یہ زخم ہرا تھا کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی فوت ہو گئیں۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غم بٹانے والے تھے، اس لیے ان کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال کو ہمیشہ عام الحزن غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ کافروں کا ظلم اور بڑھ گیا۔ جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کے بعد کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بڑھ کر ستانا شروع کر دیا۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ایک شریر نے اونٹ کی وزنی ہوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر بڑی مشکل سے اسے نیچے پھینکا۔ ایک دن کسی ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا۔ ایک دن ایک شریر نے بازار میں سب لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دی۔ ایک دفعہ ایک ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر چاہا کہ گلا گھونٹ دے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پھندے سے آزاد کی۔ طائف کا سفر۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بلے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دیں۔ قبیلوں میں دورہ۔ طائف سے مکہ واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حج پر آنے والے ایک ایک قبیلے کو جہاں پہلے کی طرح اسلام کا پیغام سنایا جائے، وہاں اب اس کے سرداروں سے قریش کے کافروں کے مقابلے میں اپنی حمایت اور مدد کے لیے بھی کہا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ کے پاس جاتے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے اور اپنی حمایت کے لیے کہتے۔ ان میں سے بعض نرمی سے انکار کر دیتے اور بعض بدتمیزی سے پیش آتے۔ ان میں سے بعض نرمی سے انکار کر دیتے اور بعض بدتمیزی سے پیش آتے۔ مددگار مل گئے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کو حق کی دعوت دینے منع کی طرف جا نکلے۔ عقبہ کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات شہر یثرب کے 6 آدمیوں سے ہوئی۔ یثرب مکہ سے تقریباً 300 میل دور واقع ہے، اب اس کا نام مدینہ ہے۔ اس زمانے میں یثرب میں 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے
اور کھجور کے باغات لگاتے تھے۔ ان کے آس پاس بہت سے یہودی بھی آباد تھے جو ان کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ ان قبیلوں کی آپس میں ان بن رہتی تھی، اس لیے یثرب میں یہودیوں کا بہت زور تھا۔ اوس اور خزرج کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہود ان کے سامنے اکثر ایک آخری نبی کے آنے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جن 6 آدمیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو ان کے دل نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کا مطلب ہے اطاعت کا عہد کرنا۔ اگلے سال یثرب سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے اور عقبہ ہی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خواہش پر اپنے ایک پیارے ساتھی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو یثرب بھیجا تاکہ ان کو دین کی باتیں سکھائے اور وہاں کے دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اوس و خزرج کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ اس میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے۔ اگلے سال سن 13 نبوت میں یثرب سے 75 مسلمان حج کے قافلے میں شامل ہو کر مکہ آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کو عقبہ کی گھاٹی میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے پاس یثرب آ جائیں، ہم مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میرا مرنا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی اور وہ خوش خوش واپس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے یثرب کے لوگ انصار کے لقب سے مشہور ہوئے، جس کے معنی مددگار کے ہیں۔